بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک بہت ہی اہم ہونے والا ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ دجال کون ہے، دجال کا تعارف کیا ہے، دجال کب نکلے گا، دجال کا حلیہ کیسا ہے، اور اسی طرح دجال کے متعلق احادیث کریمہ سے جو معلومات ہم نے آپ کے لیے جمع کی ہے وہ بہت ہی معلوماتی ہونے والی ہے، اور یہ ویڈیو ہم نے بہت ہی تحقیق کے ساتھ اور بہت ہی محنت کے ساتھ بنائی ہے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو کو ہم چند پوائنٹس میں جمع کر دیں گے جس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے پوائنٹ کی طرف، دجال کا تعارف اور اس کی اقسام۔ دجال کا معنی ہے بہت زیادہ جھوٹا شخص، کیونکہ دجال بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا، اس لیے اسے دجال کہا جاتا ہے۔ یہ اولاً خود کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بلائی کی طرف بلائے گا، لیکن بعد میں نبوت کا اور پھر آخر کار خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ مشہور یہ ہے کہ اس کی اصل یہودی ہے۔ تو ایک بہت ہی بڑے مفتی فرماتے ہیں کہ دجال کی دو قسمیں ہیں، چھوٹے دجال اور بڑے دجال۔ چھوٹے دجال بہت ہوئے اور ہوں گے، ہر جھوٹا نبی، ہر جھوٹا مولوی، صوفی جو لوگوں کو گمراہ کریں وہ دجال ہیں، اور بڑا دجال صرف ایک ہے جو خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دجال کا خروج یعنی دجال کب نکلے گا؟ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہو چکی ہوگی، جیسا کہ احادیث مبارکہ کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے ہی دنیا میں ایک بہت بڑا قحط پڑ جائے گا۔ دجال کے نکلنے سے پہلے سال آسمان 1/3 بارش کو روک لے گا، اور اسی طرح زمین 1/3 پیداوار کو روک لے گی، اور اسی طرح دوسرے سال آسمان اور زمین 2/3 بارش کو روک لیں گے۔ اسی طرح زمین اور آسمان تیسرے سال ساری پیداوار اور بارش روک لیں گے، اور زمین پر بہت ہی بڑا قحط پڑ جائے گا، حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ اس خشک سالی کے سبب تمام چوپائے یعنی جانور ہلاک ہو جائیں گے، اور فتنے اور قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، اور آدمی ایک دوسرے کو قتل کر کے جلا وطن کر رہے ہوں گے۔ اور تب دجال مشرق کی سمت سے ایک اصفہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ غذائی قحط کے علاوہ علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا۔ دین کے سلسلے میں لوگوں میں بہت زیادہ کمزوری ہوگی، علماء اور دیندار لوگوں کی بہت زیادہ قلت ہوگی۔ دجال کا زمین پر قیام اور اس کی مدت اور زمین پر چکر۔ دجال زمین پر 40 دن پھرے گا، جس میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور اسی طرح ایک دن 1 ماہ کے برابر ہوگا، اور اسی طرح ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، جبکہ بقیہ ایام سال کے عام دنوں کی طرح ہی ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ دجال کے گدھے کا جسم اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کے درمیان فاصلہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا، اور اس گدھے کی رفتار کا یہ عالم ہوگا کہ 1 قدم اٹھائے گا تو 1 میل کی مسافت طے کر لے گا، اور روئے زمین کا کوئی میدانی، کوئی صحرائی اور کوئی بھی پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا جہاں وہ جا نہ سکے گا۔ البتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ پہ فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے ان میں داخل نہ ہو سکے گا، بلکہ مدینہ کے بحر ایک دلدلی زمین میں پڑاؤ کرے گا، اور مدینہ پاک میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے ہر کافر اور ہر منافق مدینہ طیبہ سے بھاگ نکلے گا اور دجال سے جا ملے گا۔ اس روز مدینہ پاک ہر منافق اور ہر فاسق مرد و عورت سے خالص و پاک ہو جائے گا۔ اسی لیے اس دن کا نام یوم الخلاص بھی ہے، یعنی صفائی کا دن، یعنی پاکی کا دن۔ اور اسی طرح بعض روایات میں ہے کہ دجال بیت المقدس اور کوہ طور پر بھی نہ جا سکے گا۔ دجال کے ٹرکس اور ان کی حقیقت۔ دجال طرح طرح کے شبدوں کے ذریعے یعنی ٹرکس کے ذریعے لوگوں کے ایمان کو برباد کرنے کی کوشش کرے گا، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں بیان ہے کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔
دجال کے پیروکاروں کے علاوہ ساری دنیا کے لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی، جن میں سے ایک کو وہ جنت اور دوسری کو دوزخ کا نام دے گا۔ در حقیقت جسے وہ جنت کا نام دے گا وہ دوزخ ہوگی، اور جسے وہ دوزخ کا نام دے گا وہ در حقیقت جنت ہوگی۔ اور اس کے کہنے پر آسمان سے بارش برسے گی اور لوگوں کے سامنے وہ ایک شخص کو قتل کرے گا اور پھر زندہ کرے گا۔ یہ شخص اللہ کے ایک ولی ہوں گے جن کو اس ساری حقیقت کا پتہ ہوگا۔ جب دجال انہیں قتل کرے گا اور ان کو چیر کر ان کے 2 ٹکڑے کر دے گا تو ان کے اوپر سے گزرے گا اور پھر انہیں زندہ ہونے کا حکم دے گا اور وہ زندہ ہو جائیں گے۔ تو وہ بزرگ یہ فرمائیں گے کہ اب دجال میرے بعد کسی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکے گا۔ تو اسی طرح ہوگا جیسا کہ ان بزرگوں نے کہا ہوگا، اور دجال کسی کے ساتھ پھر دوبارہ یہ کام نہیں کر سکے گا۔ دجال کی موت۔ دجال کے فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشانی اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر دخان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیے ہوئے ہوں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑی کا گھیراؤ کر لے گا اور اہل ایمان سخت بھوک اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ تب اللہ پاک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال ایسے گلے گا جیسے پانی میں نمک گلتا ہے، اور آپ علیہ السلام دجال کو مقام لد پر قتل کریں گے اور اس کے پیروکاروں میں سے کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے، اور یوں دجال کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ دجال کا ایک مختصر تعارف تھا، دجال کے متعلق ایک مختصر سی رہنمائی جو میں نے خود تحقیق کر گھنٹوں کی محنت سے یہ ویڈیو ریکارڈ کی ہے۔ اگر آپ دجال کے متعلق مزید معلومات جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تو انشاءاللہ الکریم میں دجال کے متعلق نیکسٹ ایک بہت ہی معلوماتی اور اتھینٹک اور لینتھی ایک ویڈیو بناؤں گا، جس میں دجال کے متعلق اور قرب قیامت کی بہت زیادہ نشانیوں کو ذکر کیا جائے گا۔ آج کی ویڈیو یہیں پر ختم ہوگی، نیکسٹ اگلے پارٹ کے لیے انتظار فرمائیے۔